سمجھتا ہوں کل کا دن بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے بعد جو ہمیں امید تھی کہ وکلاء کی طرف سے یا بار اینڈ بینچ کی طرف سے ایک مزاحمت آئے گی وہ ملی جلی آئی. جو ہے وکلاء کی طرف سے بھی جو تھا ایک سپریم کورٹ بار الیکشن میں خاص طور پہ جس قسم کا ایک فیصلہ آیا اس سے لگا ایک بہت بڑا طبقہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہے اور وہ نام آسما جیلانی گروپ کے لاتا ہے تو ان کے نام سے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا وہ دفاع کر رہے ہیں. اور آف کورس جو ہے وہاں ایک لیگل ایکشن کمیٹی بھی ہے, پھر ریاست آزاد جیسے لوگ بھی ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں. ججز میں ابھی تک جو ہے جسٹس منصور علی شاہ وہ اس کی مزاحمت تو کر رہے تھے مگر وہ خطوط لکھ کے یا تقریروں کے ذریعے کر رہے تھے, مگر باقی انہوں نے ایک قسم کا لگ رہا تھا تکیہ کر لیا ہے. اور چیف جسٹس صاحب دور دور تک وہ نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ بہت دور گوادر میں, سکھر میں, صادق آباد جا رہے تھے. یہاں پہ جو ایک ڈیمانڈ تھی وکلاء کی کہ اس کو فل کورٹ کا وہ اس کے لیے بٹھایا جائے وہ اس کے اوپر کوئی اتنی توجہ نہیں دے رہے تھے. اب یہ امید لگ گئی ہے کہ کل ٹیک اپ کر لیے منصور علی شاہ صاحب نے. کیس تو تھا یہ کسٹمز ایکٹ کا 2017 میں ترمیم کا, اس کے اندر سے ایک پہلو نکل آیا, ایک نئی جہد نکل آئی کہ 191 جو ہے آرٹیکل اے جو 26ویں آئینی ترمیم میں ڈالا گیا ہے یہ کیا آزادی عدلیہ اس کے اوپر قدغن تو نہیں لگاتا کہ جج کیا جو ریگولر کورٹس ہیں ان سے یہ رائٹ لیا جا سکتا ہے کہ وہ آئینی معاملات میں نہیں کرتے. تو یہ ایک انہوں نے اس کا ایک اینگل نکل آیا ہے کہ پچھلا جو ایشو تھا کسٹمز کا وہ پیچھے چل گیا ہے. تو اب یہ ایک اس کے اوپر سوال ہیں کہ کیا یہ کل 3 ممبر کورٹ بیٹھ رہا ہے, وکلاء سے انہوں نے کہا جی تیاری کر کے آئیں, تو اگر اس کو یہ کیا فارغ کر سکتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو, اور اگر کرتے ہیں تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے. تو ریاست علی آزاد صاحب کتنا کہ ہمیں اس پہ امید کرنی چاہیے کہ اس کا امکان ہو سکتا ہے کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے انٹرو میں جیسے بتایا کہ اس پہ وکلاء کا ملا جلا رجحان تھا اور سپریم کورٹ کے الیکشن کا بھی آپ نے ذکر کیا. سپریم کورٹ کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو سیکرٹری تھا وہ 500 کی لیڈ سے جیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو صدر تھا وہ 100 کے اراؤنڈ وہ الیکشن جیتے. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں وہ تھا میرا خیال میں اگر آپ زیادہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں 3000 یا 4000 وکلاء کا وہ الیکشن تھا. اب جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر اراؤنڈ 4 لاکھ وکلاء, موسٹ آف دی ڈسٹرکٹ بار آپ لاہور میں بھی دیکھ لیں تو اس وقت وہاں پہ حامد خان گروپ جو ہے وہاں پہ لاہور بار ایسوسی ایشن میں وہ پریزیڈنٹ جیتے ہیں. تو یہ کہنا اگر آپ وکلاء کے حوالے سے کرنا چاہیں تو اس پہ تو ایک ریفرنڈم ہو تو پتہ چلے گا کہ وکلاء 26ویں ترمیم کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں. میجارٹی میں لوگوں سے ملتا ہوں جو اس کے خلاف ہیں, بہت ایکسیپشنل لوگ ہیں جو 26ویں ترمیم کے حق میں. اب آ جائیں یہ جو اس وقت سید منصور علی شاہ صاحب جو ٹیک اپ کیا ہے, کیا عدالت 3 ممبر بینچ جو ہے منصور علی شاہ کا بھی سردی میں ان کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں؟ دیکھیں عامر بھائی ہائی کورٹ کے اندر جتنے ججز صاحبان بیٹھے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو ہیں کانسٹیٹیوشنل ججز. تو آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل جج سے اس کا یہ اختیار واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تو ڈیمانڈ شروع سے رہی کہ جو آرٹیکل 191A کی آپ بات کر رہے تھے اس میں 31 اکتوبر کو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ فل کورٹ کے اندر بلایا جائے, چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا, لیکن ود میلا فائڈی وہ اس وقت ٹیک اپ نہ ہوا. آپ کو پتہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو موصوف اس ملک کے اندر اس ادارے کی بربادی اور اس ادارے کو لٹانے میں اور اس کی آزادی کو غصب کرنے میں اور اس کی آزادی کو دریاب برد کرنے میں جنہوں نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا اور انہوں نے ایک سہولت کاری کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی 191A پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس سے یہ اختیار نہیں لیا گیا. آج بھی اگر دیکھیں اس کے اندر یا فریدی صاحب ہیں مسٹر جسٹس امین الدین ہیں, مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ, آج بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہمارا مطالبہ ہے آج بھی وہ انٹیکٹ ہے, آج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور آج مگر اس کی حیثیت کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے.
میں بالکل اس سے دیکھیں اگر انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اس میٹر کو ایڈمٹ کر کے اس کے اندر نوٹس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس آج بھی اختیار ہے, ان کا اختیار واپس نہیں لیا جا سکتا. اور کل چونکہ وہ فکس ہے اور اس میں بھی بڑی ڈرامائی صورتحال ہے کہ پہلے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا, اب پھر اس کو کاز لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے, تو کل وہ ٹیک اپ ہوگا اور ہم پر امید ہے کہ یہ بینچ جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے گا اور اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, اور ان سے جو کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے وہ آج بھی ان کے پاس ہے اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یہ میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو وکیل صاحب ہیں, صلاح الدین احمد صاحب سینئر وکیل ہیں, انہوں نے پہلے بھی جو سپریم کورٹ میں بھی وہ گئے ہوئے ہیں, پہلے بھی پٹیشن ایک ڈالی ہوئی ہے. دوسرا ان کے وہ آرٹیکل بھی لکھ چکے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا کے اندر بھی ان کے کمنٹس, ان کی رائے کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسی اسکول آف تھاٹ کے ہیں کہ جناب یہ اختیار لیا نہیں جا سکتا. اور جو انہوں نے اس دن بھی عدالت میں یہ کہا کہ مارشل لاؤں کے اندر بھی جو ہے یہ کہنے کو لے لیا گیا تھا مگر انہوں نے مانا نہیں تھا کہ جناب سپریم کورٹ سے یہ اختیار لیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں اب جو ہوں کہ کل فیصل چودھری صاحب یہاں پہ ہمارے پاس تھے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اتنے ایڈونچرس نہیں ہو سکتے. تو یہ میں نے پھر اس لوگوں سے آج اور بھی سینئر آپ کے کولیگ سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جناب منصور علی شاہ صاحب کا ماضی ایسا رہا کہ اگر آئین کا اور اس کا مسئلہ آ گیا اور وہ نظر آیا تو پھر ہیونز آسمان بھی گر جائے گا, وہ پرواہ نہیں کریں گے. آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ میری بالکل یہی فیلنگ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ جج ہیں کہ جنہوں نے وکلاء کو بھی, لاہور میں جب وہ چیف جسٹس تھے عامر بھائی, تو وہاں پہ بار اور بینچ کے درمیان کلیش آ گیا, لیکن بڑا پریشر تھا منصور علی شاہ کے اوپر کہ وکلاء لاہور کے انہوں نے پوری ہائی کورٹ کو گھیراؤ کر لیا, لیکن منصور علی شاہ صاحب اس سے بیک نہیں ہوئے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ منصور علی شاہ نے وہ جو سٹینڈ لیا تھا وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا, اور آج بھی ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور دنگا فساد ہوا تھا, وہاں پہ گیٹ توڑ دیے تھے وکیلوں نے, وہاں پہ کتنی ہاسٹیج قرار لیا تھا, اس کی ان کی دلیری دیکھی. بالکل ہم ان کی دلیری کو آج بھی سلوٹ مارتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جو مرضی باتیں کریں, جو کچھ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. باہر قیامت آتی آ جائے وہ بالکل اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. اور جو لوگ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے, آج ہماری ایک ڈیجیٹل کانفرنس ہوئی آل اوور دا کنٹری, تمام ملتان, کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد, تمام صدور اور تمام وائس چیئرمین نے اس کے اندر گفتگو کی. آج ہماری ایک وکلا ایکشن کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں میں بھی شامل تھا, جس کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس کو ریگرسلی اس کو ہم ایجیٹیٹ کریں گے, اس تحریک کو. اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ لاہور کے اندر پہلا کنونشن ہوگا, کراچی میں بھی ہوگا, اور باقی سٹیپ بائی سٹیپ ہم تمام سٹیز کے اندر اور پورے ملک کے اندر کنونشن کریں گے. اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ کی یہ جنگ نہیں ہے, یہ ایک ادارے کی جنگ ہے. ہم آپ کی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم پولیٹیکل پارٹی سے ماورا, اس سے بالا تر ہو کے جا کے تو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ اس ملک کی, اس قوم کے فیوچر کی بات ہے, اس عدلیہ کے ادارے کی بات ہے. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو. اگر ہماری ڈیمانڈ آئین اور قانون سے ہٹ کے ہے تو بالکل نہ کھڑے ہو. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر دیکھیں, جوڈیشل سسٹم جو ہے that has become redundant اور سسٹم سٹیگنٹ ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, 184(3) کی بات ہے, 189 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, کہاں گئی وہ 12 جولائی کی ججمنٹ, کہاں گئی امپلیمنٹیشن, کہاں گیا آرٹیکل 204 اور سب آرٹیکل اے بی سی اور ڈی, کہاں گئی اس کی کنٹیمپٹ, کہاں گئی سپریم کورٹ آف پاکستان. ہمیں تو اتنی دھندلا گئی کہ ہمیں تو سپریم کورٹ نظر بھی نہیں آ رہی. تو عامر بھائی, ہم وکلا پورے پاکستان کے اندر آئین قانون کے ساتھ کھڑے, اور آپ کو جلد نظر آئے گا کہ ہم اس کو بہت ایجیٹیٹ کرتے ہوئے پورے ملک کے اندر آپ کو نظر آئے گی وکلا تحریک. اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس کو ریورس ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے حق اور سچ کی فتح ہوگی, اور آپ دیکھیں گے.